اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے تقلید کا مسئلہ۔ تقلید کے مسئلے میں جو تقلید کو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ تقلید کہاں پر واجب ہے، لہذا جو اصول دین ہیں ان کے اندر تقلید نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک مسلمان کا وظیفہ یہ ہے کہ انہیں دلیل کے ساتھ اور سمجھ کے ان پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ لہذا آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اصول دین کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اصول دین پر اس کا عقیدہ بصیرت کے ساتھ ہو، یعنی وہ اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتا۔ اور تقلید کیسے کہا جاتا ہے؟ تقلید یعنی عالم کی بات صرف اس لیے قبول کرے کہ وہ عالم کہہ رہا ہے۔ لہذا یہ بات سب سے پہلا نقطہ ہے کہ اصول دین میں کسی قسم کی تقلید کی اجازت نہیں ہے۔ خدمت یہ بات عرض ہوئی کہ اصول دین میں ایک انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ سمجھ کر ان کا اعتقاد رکھتا ہو اور بصیرت کے ساتھ اس کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عقائد حقہ پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو کیا وہ مومن و مسلمان ہے؟ بالکل مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا وظیفہ یہ تھا کہ اس کو ضروری ہے کہ وہ عقائد حقہ پر یقین بھی ہو اور وہ بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لہذا آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عقائد حقہ پر یقین رکھتا ہو اور ان کا اظہار بھی کرتا ہو تو وہ شخص مسلمان اور مومن ہے، اور اس پر اسلام اور ایمان کے تمام احکام جاری ہوں گے، اگرچہ بصیرت کے ساتھ وہ ان پر اعتقاد اور عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ اب ہمارے پاس تقلید کا چونکہ چیپٹر شروع کرنا ہے تو مقدماتی اعتبار سے عقائد کو ہم نکال دیں تو عقائد کے علاوہ جو چیزیں بچتی ہیں احکام دین کہلاتی ہیں۔ وہ چیزیں ان احکام دین کی دو قسمیں ہیں، ضروریات دین اور دوسرے احکام۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام دین کے احکام کہ جس کو تمام متدینین دین کا جز لازمی سمجھتے ہیں اور اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، ان تمام احکام کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ جو احکام ہے وہ دوسرے احکام ہیں۔ جو تقلید کی بات کی جا رہی ہے، ہم نے پہلے عرض کیا کہ عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ضروریات دین میں بھی تقلید نہیں ہے، بلکہ ضروریات دین جیسے ہیں ویسے آپ کو ماننا ضروری ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اب رہ جاتا ہے احکام دین، انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں دوسرے احکام دین کہ جو نہ عقائد ہے اور نہ ضرورت دین ہے، اس کے اندر جا کے انسان کے پاس کیا صورتحال بنتی ہے وہ انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ملاحظہ کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کو جیسے ہیں اسی طرح ماننا ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس لے دے کے بات رہ جاتی ہے احکام میں دوسرے احکام کی، کہ دوسرے احکام کی نسبت سے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کیا وظیفہ ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے، آپشن ہے اس کے پاس کہ جا کے اجتہاد کرے، محنت کرے، پڑھائی کرے، حوزات علمیہ میں جا کر پڑھے، قم میں جا کر پڑھے، نجف میں جا کے پڑھے، تعلیم حاصل کرے اور جا کر مجتہد بن جائے۔ اور مجتہد بن جائے تو مجتہد کرنے کے بعد اپنا فتویٰ خود نکالے، اس پہ عمل کرے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ احتیاط کرے۔ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ اس کے زمانے میں جتنے مراجع موجود ہیں ان مراجع کی بات کو اس طریقے سے جمع کرے کہ کسی مجتہد کی بات کی مخالفت نہ کرے، اسے ہم احتیاط کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا وہ تو مجتہد کی تقلید کرے، یعنی کہ کسی مجتہد کو، ایسے شخص کو کہ جس پر تمام شرائط پائی جاتی ہیں، شیعہ اثنا عشری ہے، مومن ہے، سب شرائط موجود ہیں۔ اب آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اگر اجتہاد بھی نہیں کر رہے، آپ مجتہد بھی نہیں ہیں، آپ احتیاط بھی نہیں کر رہے، تو آپ کو کیا کرنا ضروری ہے؟ آپ ضروری ہے، لازم یہ ہے کہ آپ مجتہد کی تقلید کیجیے۔
آپ کی خدمت میں ابھی بیان کروں گا احتیاط کی مثالیں، لیکن فعلاً مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ تقلید واجب ہے، تقلید فی نفس ہی واجب نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کے لیے 3 آپشن ہے، 3 آپشن میں سے ایک آپشن جو ہے وہ تقلید ہے۔ اگر وہ مجتہد ہے تو اس کے لیے تقلید نہیں ہے، اور اگر وہ محتاط اور احتیاط کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی تقلید نہیں۔ تقلید اس کے لیے جو اجتہاد بھی نہیں کرتا، جو احتیاط بھی نہیں کرتا، لہٰذا اس کے لیے لازم ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مجتہد کی تقلید کا آپشن ایسا ہے کہ جو مثال کے طور پر فیصلہ کرتا ہے کہ میں جناب مجتہد بنوں گا، تو مجتہد بننے تک بھی تو اس کو وظائف شرعیہ انجام دینے ہیں، جب تک کیا کرے گا؟ مجتہد بنے گا، جب بنے گا جب فتویٰ دے گا، ابھی تو مجتہد نہیں بنا ہے۔ تو ابھی اس کے لیے 2 آپشن باقی ہیں، یا تو وہ ابھی مجتہد تو ہے نہیں لہٰذا احتیاط کرے، یا مجتہد کی تقلید کرے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کو لگتے ہوئے ہم آگے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اجتہاد کس چیز کا نام ہے یہ سمجھا جائے، چونکہ ہم نے 3 آپشن آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ یا تو خود مجتہد ہو، یا احتیاط کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ ایت اللہ سستانی فرماتے ہیں اجتہاد یعنی احکام دین کو دلیل کے ذریعے حاصل کرنا، یعنی کہ فرض کریں کہ ایک حکم شرعی ہے کہ کیا ہمارے لیے شیشے کے گلاس میں پانی پینا جائز ہے یا جائز نہیں، سوال پیدا ہوا۔ تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انسان کو نتیجہ دے گا، یا تو کہے گا کہ جائز نہیں ہے، یا کہے گا کہ جائز ہے، یا کہے گا احتیاط کریں۔ تو یہ جس دلیل کے ذریعے سے اگر اس نتیجے پہ پہنچا ہے، ایک عام جاہل عوام کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس کتاب کا مطالعہ کیا، قرآن مجید کا مطالعہ کیا، احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا، اور ان کے موازین کے مطابق اس نے فیصلہ دیا کہ جناب علی شیشے کے گلاس میں مثال کے طور پر پانی پینا جائز ہے، یا یہ کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے، تو اس کے پیچھے دلیل موجود ہے۔ تو دلیل کے ذریعے سے جس آدمی نے یہ حکم نکالا ہے، فتویٰ نکالا ہے، اس آدمی کو مجتہد کہیں گے، اور اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ اس عمل کو جناب علی جو ہے وہ اجتہاد کہا جائے گا۔ یہ جو مکلف کے لیے ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے پاس 3 وظیفے ہیں کہ یا تو وہ مجتہد بن جائے، یا جناب احتیاط کرے۔ تو احتیاط کس چیز کا نام ہے؟ تو آغا سستانی فرماتے ہیں احتیاط یعنی مکلف اپنا وظیفہ اس طرح ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا۔ اب اگر اس طریقے سے عمل انجام دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ احتیاط کر لی ہے۔ اگلی سلائیڈ میں آپ کی خدمت میں احتیاط کی مثال بھی آ رہی ہے جو بہت واضح طور پر آپ کو بات بیان کر دے گی۔ احتیاط کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر آ کے۔ اگر کسی مجتہد کو کچھ عمل کو کچھ مجتہد حرام اور کچھ جائز سمجھتے ہوں، تو احتیاط کرنے والا اس عمل سے اجتناب کرے گا اور سمجھے گا کہ حرام ہے۔ تو جو جائز سمجھتے اس نے واجب تو قرار نہیں دیا ہے، لہٰذا اگر اس کام کو حرام سمجھ کے دور رہے گا تو جو حرام کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ بھی عمل کر دیا، اور جو جائز کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ واجب ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس پر بھی اس نے عمل کر لیا۔ دوسری مثال اپوزٹ سائڈ میں کہ اگر کچھ مجتہد کسی چیز کو جو ہے وہ مستحب سمجھتے ہوں اور دوسرے مجتہد اس چیز کو واجب سمجھتے ہوں، تو یہاں پر احتیاط کرنے والا کیا کرے گا؟ اس کام کو انجام دے گا، کیونکہ جب انجام دے گا تو جو واجب سمجھتے ہوا ہے اس کی بات بھی مان لی اس نے، اور جو مستحب کہہ رہا تھا وہ حرام تو نہیں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا کہ اچھی بات ہے انجام دے، تو اس انجام تو دے دیا ہے۔ لہٰذا ان 2 مثالوں میں احتیاط کی مثال آپ کو بیان کی، اگرچہ کہ احتیاط کی بہت ٹپیکل باتیں بھی ہیں کہ جن میں آدمی بعض اوقات پھنس جاتا ہے، کہ بعض اوقات حکم ایسا آتا ہے کہ آج کا ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے، ایک کہہ رہا ہے حرام ہے، تو لہٰذا وہاں پہ تو جمع احتیاط ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کیا کرے؟ مختلف طریقے ہیں اس کے اندر احتیاط کرنے کے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ رمضان کی مثال کے روزے کے اندر جھگڑا پڑ گیا ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ 30 پہلی ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ آخری ہے۔ جو کہہ رہا ہے پہلی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے، جو کہہ رہا ہے رمضان کے آخری ہے اس کے مطابق جناب کیا ہو گیا آپ کے لیے؟ روزہ رکھنا واجب ہے۔ اب کیا کرے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آدمی سفر پہ چلا جائے۔ جب سفر پہ چلا جائے گا تو روزہ نہیں رکھا اس نے، جو کہہ رہا تھا روزہ مت رکھو اس کے بات مان لی، اور چونکہ جنابلی جو ہے وہ جو کہہ رہا تھا کہ روزہ رکھنا واجب ہے وہ اپنی جگہ پہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب سفر میں ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتے، لہٰذا اس نے دونوں کی بات مان لی۔ ابھی اس تفاصیل میں جائے بغیر
بہرحال اتنا طے ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے احتیاط انجام دینے کے لیے اپنے تقاضے ہیں. یہ سادہ سی مثال آپ کے یہاں پر آ کے آیت اللہ سیستانی نے ذکر کی ہے، ورنہ یہ مورد بعض اوقات انتہائی ٹپیکل اور مشکل بھی ہو جاتا ہے احتیاط کرنا، اتنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام تو جو ہے وہ اجتہاد سے بھی مشکل ہے، کیونکہ اجتہاد میں تو مجتہد کو صرف اپنے فتوے عمل کرنا ہے، اور احتیاط میں سامنے والے کے فتوے کو ڈھونڈنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور جتنے 4-5 مجتہد ہیں ان سب کو جمع کرنا بھی ہے. یہ ایک مشکل عمل ہے. اگرچہ ہم پہلے تقلید کا معنی بتا چکے، لیکن دوبارہ پھر یہ بات تکرار ہو رہی ہے کہ مجتہد کی تقلید جو آپشن ہے، 3 آپشن میں سے 3 انتخاب میں سے کوئی انتخاب کرنا ہے، تو ان میں سے ایک انتخاب ہمارے پاس مجتہد کی تقلید ہے. تو یہ مجتہد کی تقلید، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مکلف مجتہد کی بات اس لیے قبول کرے کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ سے مراد کیا ہے؟ مجتہد صاحب فن صاحب علم کہہ رہا ہے، اس کی بات کو اس لیے مان لینا یہ تقلید ہے. اور یہ احکام کے اندر جو ضروریات بے دین نہیں ہے ان کے اندر لازم بھی ہے. اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ مجتہد نہیں ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اب یہاں پر آ کے احکام میں تقلید کا معنی کیا ہے؟ ایک تقلید کا معنی شروع میں بتایا تھا ہم نے کہ کسی کی بات کو اس لیے ماننے لگا کہ وہ کہہ رہا ہے، لیکن احکام میں تقلید کا کیا معنی ہے؟ آیت اللہ سیستانی نے 2 الگ مقامات پر الگ تعریفیں کی ہیں. یہ بلکہ یوں کہوں کہ دوسری تعریف آ رہی ہے، ایک اور تعریف آگے چل کے بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی تک کے فتوے کے مطابق اب جو مسئلے ہم بیان کریں گے وہاں پہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجتہد کے فتوے پر عمل کریں. اگر آپ نے مجتہد کے فتوے پہ عمل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تقلید کی، ٹھیک ہے؟ ارادہ کیا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. احکام میں کس کی تقلید کی جائے؟ جس آدمی کی، جس شخص کی تقلید کی جائے اس کی سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ مجتہد ہونا چاہیے. مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل کے ذریعے قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکال سکتا ہو، اسے مجتہد کہتے ہیں. اس کا مرد ہونا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی خاتون مجتہدہ ہے، احکام کو دلیل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی، حوزات علمیہ میں اسے پڑھائی حاصل کی ہے، 20 سال 25 سال 30 سال پڑھا ہے، اب اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ حکم پروردگار عالم کو نکال سکتی ہے، تو یہ خاتون مجتہد کی تقلید نہیں کرے گی بلکہ اپنے فتوے پہ عمل کرے گی. بات ہو رہی ہے کہ میں کیا اس خاتون کی تقلید کر سکتا ہوں، یا فلاں مرد اس خاتون کی تقلید کر سکتا ہے، یا فلاں خاتون اس خاتون کی تقلید کر سکتی ہے؟ نہیں، تقلید نہیں کی جا سکتی. وہ خاتون مجتہد بن سکتی ہے، اپنا فتویٰ اس کے کام آئے گا، لیکن کوئی دوسرا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو خاتون کی تقلید نہیں کر سکتا. تیسری شرط یہ کہ وہ مجتہد بالغ ہونا چاہیے، اگر نابالغ مجتہد ہے تو اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. عاقل ہونا چاہیے، اگر مجتہد ہے بہت محنت کی لیکن جو ہے وہ عمر کے گزرنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکا ہے، لہٰذا عقل کے مرحلے سے گزر گیا ہے، تو ایسے مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی. شیعہ اثنا عشری ہو، 12 امامی ہو، 12 اماموں کی امامت کا قائل ہو تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. حلال زادہ ہونا چاہیے، اگر معاشرے میں معلوم ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ حرام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ کہ شیعہ اثنا عشری بھی ہو جائے، بالغ بھی ہو جائے، عاقل بھی ہو جائے، مرد بھی ہو، مجتہد بھی ہو، لیکن اس کے اندر کمی یہ ہے کہ حلال زادہ نہیں ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تو وہ مجتہد ہے تو وہ اپنے فتویٰ پہ تو عمل کرے گا لیکن کوئی دوسرا اس کی تقلید نہیں کر سکتا. زندہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کی تقلید کریں اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. ایک شرط عام ہے لیکن انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. آیت اللہ سیستانی نے خاص کنڈیشن میں کہا ہے کہ آپ کے لیے مرحوم کی تقلید واجب ہو جاتی ہے. ابھی فعلاً یہ عام قاعدہ یہ ہے کہ مجتہد جس کی تقلید میں آپ جائیں اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کا عادل ہونا ضروری ہے. عادل کا مطلب یہی ہے، انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں آپ کی خدمت میں عادل کی وضاحت کر رہا ہوں. عادل کیسے کہتے ہیں؟ عادل ایسا شخص ہے جو تمام واجب کاموں کو انجام دے اور تمام مستحب کاموں کو ترک کرے. اگر کوئی اس طریقے سے ہے تو وہ شخص جو ہے وہ عادل کہلائے گا، ورنہ عادل نہیں کہلائے گا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ آدمی تمام واجبات کو انجام دیتا ہے اور تمام حرام کاموں کو ترک کرتا ہے؟ ہم تو ہمیشہ تو اس کے ساتھ نہیں رہتے، اس کے گھر کے حالات تو نہیں جانتے، اس کے دل کے حالات تو نہیں جانتے، ہم جب دوستوں میں ہوتا ہے تو ہمیں خبر نہیں ہوتی. تو کوئی علامت ہے جس کے ذریعے سے ہم جناب علی جو ہے وہ عادل کے بارے میں پہچان سکیں یہ عادل ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی کہتا ہے کہ عادل کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو، کہ اگر لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کی جائے کیسا آدمی تو لوگ کہیں کہ اچھا آدمی ہے، تصدیق کریں کہ ہاں اچھا آدمی ہے. یہ کافی ہے آپ کے لیے اس کے عادل ہونے کے لیے. وہ کون لوگ اس کی تصدیق کریں گے؟ میں نے آپ کی خدمت بیان کیا، اس کے ہمسائے ہیں، اس کے اہل محلہ ہیں، اور اس کے ہم نشین ہیں جن کے ساتھ اس کی بیٹھک رہتی ہے. وہ لوگ اس کے بارے میں تصدیق کریں کہ یہ کیا ہوا ہے جناب علی، یہ اچھا آدمی ہے، تو وہ عادل مانا جائے. اب سوال یہ کہ کیا احکام میں بھی عالم کی تقلید ضروری ہے؟ کیا احکام میں عالم کی تقلید ضروری ہے؟ یہ سوال ہے. ابھی تک ہم نے 8 باتیں ضرور بیان کی ہے کہ جس کی تقلید کی جائے اس کے اندر یہ 8 باتیں ہونی چاہیے. 9ویں بات ہے کیا مجتہد کا عالم ہونا بھی ضروری ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر تفصیلی یا اجمالی علم ہو کہ جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان میں مجتہدوں کا آپس میں اختلاف ہے، اگر ہمیں علم ہے، تفصیلی علم ہے یا اجمالی علم ہے، انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد تفصیلی اور اجمالی کے بارے میں وضاحت دیتا ہوں، لیکن ابھی اس ٹرم کو اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں تفصیلاً یا اجمالاً اس بات کا علم ہے کہ جو مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں ان مسائل میں مراجع آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان 8 شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ 9ویں شرط بھی لازم ہو جائے گی کہ آپ جس کی تقلید کریں وہ مجتہد عالم بھی ہونا چاہیے. اگر تفصیلی یا اجمالی علم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہد کے فتووں میں اختلاف ہے تو ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ عالم ہو. چونکہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو مسائل اسے درپیش آتے ہیں اگر ان مسائل میں سے علم ہو کہ مجتہدوں کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، چاہے علم اجمالی ہو چاہے علم تفصیلی ہو، اگر اس کو علم ہے اس بات کا تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ عالم کی تقلید کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہد عالم کون سا مجتہد ہے؟ فرماتے ہیں مجتہد عالم اس مجتہد کو کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے تمام مجتہدین کی نسبت سے احکام الہی کو سمجھنے میں سب سے زیادہ ماہر ہو. دیکھیں جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں، لیکن بعض ڈاکٹر جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں، وہ سب سے اسپیشل ہوتے ہیں. وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس کی طرف جاتے ہیں. اس صورت میں جب آپ کو جناب علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہے ایک ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے ماہر کی رائے کی طرف جایا جائے. یہاں پر بھی تقریباً سملر ایسا ہی ہے کہ جب مراجع کے درمیان اختلاف آ گیا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، چلیں اجمالی یہ صحیح، لیکن اس صورت میں اب آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ ان مراجع میں ان مجتہدوں میں جو سب سے زیادہ ماہر ہے، یعنی جس سے ہم عالم کہتے ہیں، وظیفہ یہ ہے کہ آپ اس کی تقلید کیجیے. علم تفصیلی اور علم اجمالی کی وضاحت، اس کے بارے میں ٹرم اصطلاح پہلے آ چکی ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں علم کی 2 قسمیں، علم تفصیلی اور علم اجمالی. آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ موجودہ 5 مراجع میں سے، شیشے کے گلاس والی مثال لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہو موجودہ 5 مراجع میں سے 5 کے 5 مراجع اس مسئلے میں کہ شیشے کے گلاس میں پانی پیا جا سکتا ہے یا نہیں پیا جا سکتا ہے، وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آغا فلانی یہ کہتا ہے، 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 اور آغا فلانی یہ کہتا ہے. 5 مجتہد ہیں اور 5 کا الگ الگ آپ کو فتویٰ معلوم ہے، تو آپ کو تفصیل سے معلوم ہے کہ ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے. اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی. علم اجمالی کیا ہے؟ علم اجمالی ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں نہیں معلوم ہے کہ اختلاف کیا ہے، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ آپس میں اختلاف ہے ان کا.
اب میں نے ایک مسئلے کی مثال دی تھی، اس کو مختلف مسائل پہ لے کر آ جائیں۔ مثال کے طور پر وہ مسئلے جس کی آپ کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے ان کی تعداد 1000 ہے، ان 1000 مسائل میں آپ سوچئے، آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ مجتہدوں کا کوئی اختلاف نہیں جو زندہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں۔ میں پوچھوں کیا اختلاف ہے تو آپ کو کہ اختلاف معلوم نہیں، لیکن یقین ہے کہ ان کا اختلاف ہے۔ وہ جو یقین ہے اختلاف کو وہ علم ہے، لیکن اختلاف کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں، لہٰذا کیا ہے؟ علم اجمالی کہلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہد اور عالم کو کیسے پہچانیں؟ اب چاہے مجتہد کی شناخت کرنی ہو آپ کو پہلے مرحلے میں، چاہے مجتہد عالم کی شناخت کرنی ہو دوسرے مرحلے میں، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ فلانی مجتہد ہے، یا کیسے مانیں گے کہ فلانی تمام مجتہدوں میں سب سے بڑا مجتہد ہے؟ اس کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ یقین ہے، دوسرا گواہی ہے، دوسرا جناب علی جو ہے وہ اطمینان عقلائی ہے۔ ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے جو طریقے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ ہے انسان کا یقین۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ فلانی مجتہد شخص مجتہد ہے، یا یہ یقین ہو جائے کہ فلانی مجتہد عالم ہے، تو الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں کہ مجتہد کو کیسے پہچانے لوگوں کے درمیان میں سے، اور عالم کو کیسے پہچانے مجتہدوں کے درمیان میں سے۔ تو دونوں کے لیے ہم نے پہلا طریقہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب علی اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ فلانی مجتہد ہے، یا یقین ہو جائے کہ فلانی مجتہد عالم ہے، تو یہ آپ کی شناخت ہے، آپ اس کے مطابق عمل کیجیے۔ ایت اللہ سستانی فرماتے ہیں کسی انسان کو خود یقین آ جائے، مثلا وہ خود اہل علم ہو اور مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کو یقین آ جائے کسی کے عالم ہونے کے بارے میں، یا اس کو یقین آ جائے کہ کوئی مجتہد ہے، تو یہ یقین حجت ہے اور اس کے نزدیک فلاں آدمی کا مجتہد ہونا ثابت ہو جائے گا۔ جو دوسرا طریقہ ہے مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا وہ ہے گواہی۔ شریعت میں گواہی کسے کہتے ہیں؟ گواہی کہتے ہیں عام طور پر جب 2 عادل کسی چیز کے بارے میں گواہی دے تو اسے شرعی اعتبار سے گواہی کہا جاتا ہے یا بینہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی گواہی کے ذریعے سے بھی جناب علی مجتہد اور عالم کی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر گواہی دینے والے کے لیے ایک اور اضافی شرط بھی ہے کہ وہ گواہی دینے والا عالم بھی ہو، یعنی اتنا عالم ہو کہ مجتہد کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ لہذا 2 ایسے عالم اور عادل اشخاص جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی انہیں پہچان سکتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، بشرطے کہ 2 دوسرے عالم اور عادل ان کی تصدیق کی مخالفت نہ کریں۔ 2 آدمیوں نے گواہی دی کسی کے مجتہد اور عالم ہونے کے بارے میں، اور کوئی ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، تو آپ کے نزدیک ان کی عالمیت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن 2 نے گواہی دی ہے اور 2 دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن کے بارے میں انہوں نے گواہی دی ہے کہ مجتہد عالم ہے، دوسرے 2 کہہ رہے ہیں نہیں وہ مجتہد عالم نہیں، وہ تو مجتہد بھی نہیں، تو جناب لی وہ گواہی کینسل ہو جائے گی، اس گواہی کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ تو اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ مخالفت نہ کریں۔ مثال کے طور پر 2 عادل کہتے ہیں کہ فلانی مجتہد ہے، اور دوسرے 2 کہتے ہیں کہ فلانی مجتہد ہے، وہ زید کو مجتہد مانتے ہیں اور وہ مثال علی کو مجتہد مانتے ہیں، تو یہاں پر ان دونوں کی گواہیوں میں ٹکراؤ نہیں مانا جائے گا، یعنی کہ مجتہد ہونا دونوں کو ثابت ہو جائے گا۔ اب اگلے مرحلے میں آ کے 2 عادل کہیں کہ وہ زید مجتہد عالم ہے، اور 2 دوسرے کہیں کہ نہیں علی مجتہد عالم ہے، تو جو کہہ رہا ہے مجتہد عالم وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ زید سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور زید سے زیادہ کوئی بھی علم نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ علی کا علم زید سے زیادہ نہیں ہے، ان 2 گواہیوں کا کہنا ہے۔ اور دوسری 2 گواہی جو علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کا علم زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کا علم علی سے زیادہ نہیں ہے۔
تو یہاں پر ان دونوں کی گواہی میں ٹکراؤ آ رہا ہے نا، لیکن اس ٹکراؤ کو ٹکراؤ نہیں مانتے ہیں. ٹکراؤ باقاعدہ ہونا چاہیے، نہیں بالکل ڈائریکٹ بات ہونی چاہیے، یعنی یوں کہیں کہ فلانی عالم ہے اور فلانی عالم نہیں ہے. اس قسم کے اگر ٹکراؤ آ رہا ہے تو وہ شہادت کینسل ہو جائے گی. اگر ایسا ٹکراؤ نہیں آ رہا ہے تو شہادت کینسل نہیں ہوگی. چاہے اجتہاد کے بارے میں، مجتہد ہونے کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہو، چاہے جو ہے وہ عالم ہونے کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہو، اگر باقاعدہ طور پہ ٹکراؤ نہیں آ رہا تو کینسل نہیں ہوگی. مثال دوں، زید کے بارے میں دو عالم اور عادل نے کہا کہ مجتہد ہے، اور دوسرے دو عالم عادل نے کہا کہ زید مجتہد نہیں ہے. تو جو لوگ مجتہد کہہ رہے تھے ان کی گواہی ضائع ہو جائے گی. ان دو عادل کی گواہی کی وجہ سے اب جائیے دوسرے دو اور گواہ پکڑیے جو اس کے بارے میں کہیں کہ وہ مجتہد ہے، مثال کے طور پر. اب یہاں سے اسی گواہی کے اندر ہم نے کہا کہ شرعی اعتبار سے دو کی گواہی ہوتی ہے اور عادل بھی ہونا چاہیے. اب اگر سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے مجتہد ہونے کے بارے میں گواہی دے رہا ہے یا عالم ہونے کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، وہ ایک ہے، ایک عادل ہے، یا جناب علی جو ہے وہ قابل بھروسہ ہے، لیکن ہے تو ایک ہی، کیا اس کی خبر مانی جائے گی؟ کیا اس کے کہنے سے کسی کا مجتہد ہونا اور عالم ہونا ثابت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اہل خبرہ ہونا چاہیے. اہل خبرہ یعنی اہل علم ہو، مجتہد کی شناخت کرنے کا اس کے اندر ہنر ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مجتہد اور عالم کو پہچان سکتا ہو. ایک ہی ہے کوئی بات نہیں، پھر بھی اس کی گواہی پر عمل ہو جائے گا. مجتہد کی شناخت کے بارے میں جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے عقلائی اطمینان. عقلائی اطمینان سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جب کسی چیز کے بارے میں گمان غالب ہوتا ہے اور اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ یقین کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے، اس گمان غالب کو اطمینان کہا جاتا ہے. لیکن اس اطمینان میں دیکھنا پڑے گا، اس کی حجیت کے لیے مراجع یہ فرماتے ہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اطمینان آپ کو کیسے حاصل ہوا ہے. جس طریقے سے وہ اطمینان حاصل ہوا ہے، اگر اس طریقے کو عقلاء بھی مانتے ہیں، عقلاء ویلیو دیتے ہیں اس طریقے کو، تو اس اطمینان کو ہم اطمینان عقلائی کہیں گے. میں دو مثالیں دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ سوچ رہے تھے کہ جناب علی فلانی مجتہد ہے یا نہیں ہے، ابھی آپ سوچ رہے تھے، اتفاق سے لائٹ گئی ہوئی تھی اور جیسے آپ نے سوچا لائٹ آ گئی، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ بھائی یہ مجتہد ہے، کہ میرے ذہن میں ان کا دماغ ان کا نام آیا اور لائٹ آ گئی. اس کا مطلب یہ کہ مجتہد آدمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم آدمی ہے. آپ کو اطمینان ہو گیا. اب یہ اطمینان تو آپ کو ہوا ہے نا، لیکن عقلاء اس راستے کے اطمینان کو نہیں مانتے، اس طرح کے اطمینان کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ اطمینان ہے لیکن عقلائی نہیں ہے. اگر عقلائی ہوتا تو حجت بن جاتا. اسی طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلانی جو ہے مجتہد ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے مولانا حضرات سے پوچھا کہ بھئی آپ جانتے ہیں. مولانا نے کہا کہ بھئی فلاں آدمی نے ہم سے کہہ رکھا ہے. 4-5 لوگوں سے آپ نے باتیں کی، معلوم کیا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اطمینان حاصل ہو گیا کہ فلانی عالم ہے. تو یہ اطمینان جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اس طریقے کو عقلاء فالو کرتے ہیں، عقلاء اس پہ اطمینان کرتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر کی شناخت کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، چند لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جن کا زیادہ جانا ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. وہ جو اس طریقے سے آپ پوچھیں گے جو اطمینان آئے گا وہ اطمینان عقلائی ہے. لہٰذا مجتہد اور عالم کو بھی اطمینان عقلائی کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے. آیت اللہ سیستانی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی عقلائی طریقے سے کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان ہو جائے. مثلا کچھ ایسے اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، کہیں کہ فلانی مجتہد ہے یا یہ کہیں کہ فلانی عالم ہے، تو آپ کو جناب لی اس کا عالم ہونا ثابت ہو جائے گا، بشرطے کہ ان کی گواہی سے آپ کو اطمینان بھی پیدا ہو. تو یہ اطمینان کیا کہلائے گا؟ اطمینان عقلائی ہے. لہذا آپ کے نزدیک کسی کا مجتہد ہونا یا عالم ہونا اس ذریعے سے ثابت ہو جائے گا. مجتہد کی شناخت کے بارے میں جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے عقلائی اطمینان. عقلائی اطمینان سے مراد یہ ہے کہ
ہمیں جب کسی چیز کے بارے میں گمان غالب ہوتا ہے اور اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ یقین کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے، اس گمان غالب کو اطمینان کہا جاتا ہے۔ لیکن اس اطمینان میں دیکھنا پڑے گا، اس کی حجیت کے لیے مولانا یہ فرماتے ہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اطمینان آپ کو کیسے حاصل ہوا ہے، جس طریقے سے وہ اطمینان حاصل ہوا ہے اگر اس طریقے کو عقلاء بھی مانتے ہیں، عقلاء ویلیو دیتے ہیں اس طریقے کو، تو اس اطمینان کو ہم اطمینان عقلائی کہیں گے۔ میں دو مثالیں دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ سوچ رہے تھے کہ جناب علی فلانی مجتہد ہے یا نہیں ہے، ابھی آپ سوچ رہے تھے، اتفاق سے لائٹ گئی ہوئی تھی اور جیسے ہی آپ نے سوچا لائٹ آ گئی، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ بھائی یہ مجتہد ہے، کہ میرے ذہن میں ان کا دماغ ان کا نام آیا اور لائٹ آ گئی، اس کا مطلب یہ کہ مجتہد آدمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم آدمی ہے، آپ کو اطمینان ہو گیا۔ اب یہ اطمینان تو آپ کو ہوا ہے نا، لیکن عقلاء اس راستے کے اطمینان کو نہیں مانتے، اس طرح کے اطمینان کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ اطمینان ہے لیکن عقلائی نہیں ہے، اگر عقلائی ہوتا تو حجت بن جاتا۔ اسی طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلانی جو ہے مجتہد ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے مولانا حضرات سے پوچھا کہ بھئی آپ جانتے ہیں، مولانا نے کہا کہ بھئی فلاں آدمی نے ہم سے کہہ رکھا ہے، 4-5 لوگوں سے آپ نے باتیں کی، معلوم کیا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اطمینان حاصل ہو گیا کہ فلانی عالم ہے۔ تو یہ اطمینان جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اس طریقے کو عقلاء فالو کرتے ہیں، عقلاء اس پہ اطمینان کرتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر کی شناخت کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، چند لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جن کا زیادہ جانا ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، وہ جو اس طریقے سے آپ پوچھیں گے جو اطمینان آئے گا وہ اطمینان عقلائی ہے۔ لہٰذا مجتہد اور عالم کو بھی اطمینان عقلائی کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی عقلائی طریقے سے کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان ہو جائے، مثلا کچھ ایسے اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، کہیں کہ فلانی مجتہد ہے یا یہ کہیں کہ فلانی عالم ہے، تو آپ کو جناب لی اس کا عالم ہونا ثابت ہو جائے گا، بشرطے کہ ان کی گواہی سے آپ کو اطمینان بھی پیدا ہو۔ تو یہ اطمینان کیا کہلائے گا، اطمینان عقلائی ہے، لہذا آپ کے نزدیک کسی کا مجتہد ہونا یا عالم ہونا اس ذریعے سے ثابت ہو جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ مجتہد ثابت ہو گیا، اب تقلید ہو گئی، تو مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کے بنیادی طور پر جو ہے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ خود مجتہد سے سننا، آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کے پاس گئے ہیں، انہوں نے خود آپ کو مسئلہ بتایا ہے، تو اب آپ کے لیے وہ مسئلہ حجت ہے، آپ مسئلے کے مطابق عمل کیجئے اگر آقا سیستانی کی تقلید میں ہیں آپ۔ اسی طریقے سے ایسے شخص سے سننا جس کی بات پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ پڑھ کے جواب دیتا ہے، ایک آدمی ہے اور عادل بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ صحیح بتاتا ہے، لہٰذا آپ اس کو اطمینان آ گیا آپ کو، تو آپ اس کے مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے 2 عادل شخص سے مجتہد کا فتویٰ سننا، وہ کہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے مثال کے طور پر فلاں چیز کے بارے میں یہ فتویٰ دے رکھا ہے، 2 عادل آدمی ہیں، لہٰذا اب آپ کو اطمینان آئے یا نہ آئے آپ کے لیے فتویٰ حجت ہے، آپ اس فتوے پہ عمل کیجیے۔ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ مجتہد کی کتاب میں پڑھنا، البتہ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو کتاب کے درست ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کتاب کے درست ہونے کا اطمینان ہے تو اس مسئلے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مجتہد کا فتویٰ حاصل کر لیا ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے پہ آپ کب تک آپ عمل کر سکتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب تک مجتہد انسان کو مجتہد کے فتوے کے تبدیل ہونے کا یقین نہ ہو جائے، وہ اس کی کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پہ عمل کر سکتا ہے۔ اگرچہ کہ آپ کو شک ہے کہ احتمال ہے اس بات کا کہ شاید مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہو گیا ہو، جب بھی آپ کے لیے تحقیق کرنا اور چھان بین کرنا اور معلوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے تو پھر آپ اس سابقہ فتوے پہ عمل نہیں کر سکتے، نیا مسئلہ معلوم کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اب مجتہد جب مجتہد فتویٰ دے، اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے تو مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ مجتہد کہے کہ فلاں چیز واجب ہے یا کہیں کہ فلاں چیز جناب لی حرام ہے، تو ایسے مسئلے میں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں مکلف کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے مجتہد پر عمل کرے
اور کسی دوسرے کی بات پر وہ عمل نہیں کر سکتا، اسی کے مطابق اسے چلنا ہوگا۔ اور یہ پہلا مرحلہ تک مجتہد مسئلے کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مجتہد فتویٰ نہیں دیتا بلکہ احتیاط لگا دیتا ہے۔ اگر مجتہد عالم فتویٰ دینے میں احتیاط کرے، یعنی یہ کہے کہ احتیاط ایسا کرنے میں، تو اب مکلف کی کیا وظیفہ ہے؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ مکلف کی ذمہ داری ان دو وظیفوں میں سے جو بھی بیان کیے جائیں گے ان میں سے کسی ایک کے مطابق وہ عمل کرے۔ پہلا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ مجتہد نے جو حکم دیا ہے کہ احتیاط اس کام کے کرنے میں تو انجام دے اس کو، یا یہ کہا ہے کہ احتیاط اس کام کے نہ کرنے میں تو ترک کر دے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جناب فالعالم کی تقلید کرے، یعنی ایسے مجتہد کی تقلید کرے جو اس مجتہد کے جو سب سے عالم ہے، اس کے بعد جو دوسرے درجے کا عالم مجتہد ہے اس کے فتوے پر وہ عمل کرے۔ اگر اس نے بھی فتویٰ نہیں دے رکھا، اس نے بھی احتیاط لگائی، تو اس سے نیچے جائے اور اس طرح سے نیچے جاتا جائے یہاں تک کہ وہ عمل کر سکتا ہے، مجتہدوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کے مجتہد نے کسی مطلب میں فتویٰ لگایا ہوا ہو، فتویٰ نہ لگایا ہو بلکہ احتیاط کا ہی ہو۔ تو ایسی صورت میں آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ جناب علی جو ہے آگے بڑھتے رہیے اور فل عالم کے مسئلے پر بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کے مجتہد نے احتیاط نہیں لگائی۔ مجتہد احتیاط کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ متعدد الفاظ استعمال کرتا ہے مجتہد احتیاط کے بیان کرنے کے بارے میں۔ کبھی کہتا ہے احتیاط ایسا کرنے میں ہے، کبھی کہتا ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا کرے، کبھی کہتا ہے احتیاط لازم ہے کہ ایسا کرے، کبھی کہتا ہے ایسا کرنا محل اشکال ہے، کبھی کہتا ہے ایسا کرنا محل تعامل ہے۔ یہ جو تعبیرات میں نے 5 قسم کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ حقیقت میں وہ احتیاط ہی ہے، لہٰذا ان تمام تعبیرات میں آپ چاہیں تو آغا سیستانی کے فتوے پہ عمل کیجیے، یعنی احتیاط پہ عمل کیجیے، یا چاہیں تو فل عالم کی طرف رجوع کیجیے اور اس کے مسئلے پر عمل کیجیے۔ احتیاط واجب بیان کرنے کے بعد اب احتیاط مستحب کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ احتیاط مستحب کیا ہے؟ اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا فتویٰ دینے سے پہلے احتیاط کا تذکرہ کریں تو مقلد اس احتیاط کو ترک کر سکتا ہے کیونکہ مستحب ہے، چھوڑ سکتا ہے، اور چاہے تو اس احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو اس احتیاط میں مجتہد اپنے مکلف کو اجازت نہیں دیتا کہ تم فل عالم کی تقلید کر سکو۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ اس مسئلے میں جب احتیاط والی بات کی ہے تو وہاں پر آپ کسی کی طرف تقلید نہیں کر سکتے، احتیاط مستحب ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو عمل کریں چاہے تو عمل نہ کریں، لیکن میرے فتوے پر بھی آپ کو باقی رہنا ہے۔ یہ احتیاط مستحب ہے جس کی وضاحت یہ تھی کہ فتویٰ دے دیا ہے یا فتویٰ دے گا بھی، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد میں ذکر کر رہا ہے فتوے سے، تو یہ احتیاط مستحب کہلاتی ہے۔ اس کی مثال سنتے جائیے۔ مثلا کہا ہے کہ نجس برتن کو پانی میں 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ وہ نجس برتن پانی میں 1 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، فتویٰ دے دیا۔ اب کہہ رہا ہے اگرچہ کہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 دفعہ دھو، تو یہ جو فتویٰ دینے کا احتیاط لگائی ہے احتیاط مستحب ہے۔ آپ چاہیں گے تو 1 دفعہ دھو لیں کافی ہے آپ کے لیے، چاہیں تو 3 دفعہ دھو لیں، کوئی اشکال نہیں ہے اس میں بھی۔ اب جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کر رہے تھے وہ مجتہد جو ہے وہ رحلت فرما جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا تھا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد وہ زندہ کی طرح سے، ابھی اس کی وضاحت ابھی نہیں دے رہا ہوں، صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ انتقال کے بعد وہ مجتہد کیا ہے؟ زندہ کی طرح سے ہیں، یعنی کہ آپ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آیت اللہ سستانی کی تقلید میں آج آئے ہیں، اس سے پہلے آپ کسی اور مجتہد کی تقلید میں تھے، جیسے کہ آپ مثال کے طور پر آیت اللہ خوئی کی تقلید میں تھے، تو لہٰذا آیت اللہ خوئی کی تقلید کے انتقال کے بعد آغا سستانی کی تقلید میں آئے، تو آیت اللہ سستانی فرما رہے ہیں کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کر رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ انتقال ہونے کے بعد زندہ کی طرح ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے زندہ کی طرح؟ اس کی وضاحت میں اگلی مسئلے میں آپ کی خدمت میں اچھے طریقے سے گزار کروں گا، لیکن یہاں پر آ کے جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا تھا، تقلید کا 2 معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں،
اب یہ تیسرا معنی بیان ہو رہا ہے اس مسئلے میں پرٹیکولر، صرف اسی مسئلے میں یہ معنی چلے گا، کسی اور مسئلے میں یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں تقلید سے مراد کسی مجتہد کے فتوے کی پیروی کو خود پر لازم کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ میں فلاں مجتہد کے فتوے پہ عمل کروں گا۔ یہ جو آپ نے اپنے آپ پر الزام قرار دے دیا کہ یہ کروں گا، تو چاہے فتوے پہ عمل کریں یا عمل نہ کریں، آپ اس شخص کے مجتہد کے کیا ہیں، مقلد ہو چکے ہیں، اور جب مقلد ہو چکے ہیں تو لہٰذا وہ مجتہد، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں اب میری تقلید میں آئے ہو تو وہ میری نگاہ میں زندہ کی طرح سے ہے، اور میں نے کہا کہ زندہ کی طرح سے اس کا کیا معنی ہے میں ابھی اگلی سلائیڈ میں وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر اس وقت جو چیز جاننا ضروری ہے وہ جاننا یہ ضروری ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو بیان کیا تھا معنی فتوے احتیاط کا، تقلید کا، وہ معنی کیا بیان کیا تھا کہ فتوے پر عمل کرنا۔ یہاں پر فتوے پہ عمل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو پابند قرار لینا کہ میں فتوے پر عمل کروں گا، چاہے فتوے پہ عمل کرے چاہے فتوے پہ عمل نہ کرے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ جس نے آیت اللہ خوئی کے زمانے میں فیصلہ کیا تھا کہ ان کی تقلید کرے گا وہ آ کے، لیکن اس کو آگے سیستان خوئی کے اوپر جو ہے تقلید کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ابھی اس نے فیصلہ کیا تھا اور آگے خوئی کا انتقال ہو گیا، تو لہٰذا آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں آیا ہے وہ آدمی، تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ تم نے بیسیکلی آیت اللہ خوئی کی تقلید کی تھی، تم ان کے مقلد ہو، جب مقلد ہو تو چاہے تم نے فتوے پہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن چونکہ تم مقلد ہو ان کے، تقلید کرنے والے ہو، لہٰذا اب تم آیت اللہ خوئی کو زندہ سمجھو، اور زندہ کی طرح سے اس کا کیا معنی ہے اگلی سلائیڈ میں ملاحظہ کیجیے۔ مرحوم مجتہد زندہ کی طرح ہے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد سے عالم ہو، یعنی کہ جو مرحوم مجتہد جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو رحلت فرما چکے ہیں، اور جو زندہ مجتہد ہیں یعنی آغا سیستانی، اب اسی مثال کو لے کے چلیں کہ آپ آغا خوئی کی تقلید کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، وہ زندہ ہیں، تو آغا سیستانی زندہ ہیں، آیت اللہ خوئی مرحوم ہو چکے ہیں، تو اب جو مسائل آپ کو درپیش آتے ہیں، جن مسائل پہ آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں کے فتووں میں اختلاف ہے، تفصیلی علم ہے یا اجمالی علم ہے، اس کی وضاحت پیچھے دے چکا ہوں، اگر آپ یہ جانتے ہیں تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ کو ان دو میں سے جو عالم ہے اس کی تقلید کرنی ہے۔ پہلے مسئلہ بیان کیا تھا کہ زندہ 5-6 مراجع میں سے کس کی تقلید کرنی ہے، عالم کی کرنی ہے۔ اب آغا سیستانی کی تقلید میں آگے انتخاب کر لیا ہے، اب آغا سیستانی کو مرحوم مجتہد کی نسبت سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اور آپ کے مجتہد یعنی آغا سیستانی اور مرحوم مجتہد میں سے کس کا علم زیادہ ہے۔ اگر مرحوم کا علم زیادہ ہے تو آپ کو مرحوم کی تقلید پر باقی رہنا ہے، ان کے فتووں پر عمل کرنا ہے۔ ہوگی آغا سیستانی کی تقلید، یعنی آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا ہے، لہٰذا آپ اگر پہلے تقلید کر چکے ہیں تو وہ آغا آپ کے حساب سے آغا سیستانی سے عالم ہے، تو آپ کو ان کے مسائل پر عمل کرنا ہے۔ اور عام طور پر چونکہ مرحوم مجتہد کے ہوتے ہوئے بھی آغا سیستانی جو مجتہد تھے لیکن عالم نہیں تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا علم زیادہ تھا، ان کا علم کم تھا، تو وہ آپ کے نزدیک عالم تھے۔ اب اگر آپ کو گواہی نہ ملے اس بات کی کہ زندہ کا علم پورا سابق مرحوم سے بڑھا یا نہیں بڑھا، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ مرحوم کا علم زیادہ ہے، وہ عالم ہے، اور انہی کے مسموع پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ لہٰذا اگر زندہ مجتہد اس سے عالم ہو، کس سے عالم زندہ مجتہد آغا سیستانی عالم ہو جائے آغا خوئی سے، تو ضروری ہے کہ مجتہد کی طرف زندہ مجتہد کے رجوع کیا جائے، یعنی آپ آغا سیستانی کے فتووں پر عمل کریں گے ایسی صورت میں۔ اگلا جو ہمارا مسئلہ ہے، مرحوم اور زندہ مجتہد کا علم برابر ہو جائے۔ ابھی تو پہلے کیفیت تھی کہ ایک کا علم زیادہ ہے ایک کا کم ہے، تو جس کا علم زیادہ آپ کو اس کی تقلید کرنی ہے۔ اب اگر دونوں کا علم برابر ہو، اگر مرحوم اور زندہ مجتہد کے بارے میں نہ جانتا ہو کہ کون عالم ہے، یا دونوں کا علم جانتا ہو کہ دونوں کا علم برابر ہے، اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ثابت ہو کہ وہ فتویٰ دینے میں احتیاط زیادہ کرتا ہے اس کی تقلید کی جائے گی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آغا خوئی آیت اللہ سیستانی سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں فتویٰ دینے میں، تو آغا خوئی کی تقلید کریں گے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ نہیں آغا سیستانی آیت اللہ خوئی سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں فتویٰ دینے میں، تو آپ کیا کریں گے؟ آغا سیستانی کی تقلید کریں گے۔ یہ کب ہے؟ جب یا تو آپ کو معلوم ہی نہیں کون عالم ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کا علم برابر ہے، تو اس صورت میں آپ کا وظیفہ یہ بن جائے گا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید ہو گئی، مجتہد کی تقلید میں آ گئے، تو کیا ہمیں سارے مسائل، پوری توضیح المسائل، منہاج الصالحین، عروۃ الوثقیٰ، ان میں موجود تمام مسائل کو سیکھنا واجب ہے؟ مرجع کی سائٹ پہ جو مسائل ہوتے ہیں کیا تمام کا سیکھنا واجب ہے؟ نہیں، تمام کا سیکھنا واجب نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی نہیں سیکھ سکتے، کسی کی بھی آپ لازم نہیں کچھ بھی سیکھنا. ایک بیچ کا راستہ ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہے جن کے بارے میں احتمال ہو کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے اللہ کی معصیت اور اللہ کے گناہ میں مبتلا انسان ہو جائے گا. اگر یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مسئلے کو نہیں سیکھا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. مثال کے طور پر کاروباری آدمی ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اسے جناب علی معلوم ہے کہ اگر کاروبار کے مسائل کو نہیں سیکھا تو سود میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا سیکھنا ضروری ہے. اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو جائے گا یعنی کیا مطلب؟ کسی واجب کو چھوڑ دے گا یا کسی حرام کو انجام دے گا. اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ کی معصیت میں، اللہ کے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مجتہد پہ تقلید کر لی ہے، عالم کی تقلید کرتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں. ایک مسئلہ دیر پیش آیا ہے آپ کو، لیکن آپ کو اس کا حکم نہیں معلوم. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، ایسا حقیقت میں ہے نہیں. مثلا آج کل کرپٹو کرنسی کی بات چل رہی ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مجتہد نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں جائز قرار دیتا ہے، جائز قرار نہیں دیتا ہے. اگر سیستانی آپ کا مسئلہ موجود نہیں ہے، آپ کو نہیں مل پا رہا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر عالم کا فتویٰ نہ ملے، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور انسان کو اس کے بارے میں عالم کا فتویٰ نہ ملے تو جائز ہے کہ غیر عالم کی تقلید کرے. اگر غیر فل عالم کا آپ کو فتویٰ مل جاتا ہے اور عالم کا نہیں مل پا رہا ہے تو آپ اس کے تقلید کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں وہ عالم فل عالم کی رعایت کرے. جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ فل عالم کی تقلید کے مطابق عمل کیجئے، تو آپ کا یہ مسئلہ آپ کو وہاں سے مل جائے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہو گیا. آپ نے کسی مجتہد کا مسئلہ کسی کو بیان کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتا چلا کہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا وہ بدل چکا ہے. تو آپ چونکہ نقل کرنے والے ہیں تو آپ کا کیا وظیفہ ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر کوئی مجتہد کا فتویٰ نقل کرے پھر مجتہد اپنا فتویٰ تبدیل کر دے تو فتویٰ تبدیل ہونے کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ سامنے والے کو بتائیں کہ جناب آغا سیستانی کا فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ سمجھ کے عمل کر رہا ہے، اسے عمل کرنے دیجئے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ نے سامنے والے کو مجتہد کا فتویٰ صحیح سمجھتے ہوئے بیان کیا لیکن غلط نکلا، وہ آپ سمجھ رہے تھے صحیح لیکن آپ نے مسئلہ سمجھا ہی نہیں تھا، آپ نے غلط مسئلہ بیان کر دیا. اب کیا ذمہ داری ہے؟ جب فتویٰ نقل کرنے کے بعد معلوم ہو کہ فتویٰ نقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے تو اگر اس وجہ سے سامنے والا شخص اپنے وظیفہ شریعہ کے خلاف عمل کرے گا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر نہیں بتایا تو سامنے والا وظیفہ شریعہ کے خلاف عمل کرے گا، تو احتیاط لازم کی پر ضروری ہے کہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو اپنی کوشش کیجیے اپنے امکان کے مطابق اور اس کو جا کے اپنی غلطی کا ازالہ کیجیے. یہ آپ کا وظیفہ ہے احتیاط لازم کی بنا پر. کوئی عمل بغیر تقلید کے انجام دیا ہو، اس کے اس بنا تقلید کیے ہوئے عمل کے بارے میں بحث ہے کہ یہ عمل صحیح ہو سکتا ہے یا صحیح نہیں ہو سکتا ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جو کہ آج آپ میری تقلید میں آ چکے ہیں، اب وہ دیکھیں وہ عمل میری تقلید کے مطابق صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اگر میری تقلید کے مطابق وہ عمل صحیح ہو سکتا ہے تو آپ کا عمل صحیح ہے، ورنہ وہ عمل صحیح نہیں ہوگا. ورنہ کی صورتیں کچھ اور بھی ہیں جو آگے بیان کی جا رہی ہیں. یہ پہلا آپشن ہے ہمارے پاس. لہذا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اعمال بغیر تقلید کے انجام دیتا رہا ہو، اگر اس کے اعمال اس مجتہد کے مطابق ہوں جو ابھی اس کا مرجع بن سکتا ہے تو اس کے اعمال سابقہ صحیح ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی پوری گفتگو کی ہے کہ آیت اللہ سیستانی اپنے بارے میں گویا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مطابق اگر صحیح ہے تو آپ کے اعمال صحیح ہو جائیں گے، سابقہ عمل جو آپ کی تقلید کے بغیر آپ نے انجام دیے تھے. اگر اسی قسم کا آدمی، اس کی مشکل یہ ہے کہ اس نے بنا تقلید کے عمل کیا ہے اور وہ عمل نہ تو واقعے کے مطابق ہے اور نہ ہی موجودہ مرجع کے فتوے کے مطابق ہے، اب کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو عمل کیا تھا اس میں کچھ تبدیلی ہے. جو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اور جو اس نے عمل کیا ان دونوں میں تبدیلی ہے. تو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ یہ گڑبڑ کیوں آئی ہے آپ کے عمل میں؟
اگر آپ جاہل قاصر تھے، کوئی ایسی جگہ پر رہتے تھے کہ جہاں پر کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا جہاں پر بتانے والے تھے ان سے آپ نے پوچھ کے عمل کیا تھا، لیکن جو ہے وہ بلا تقلید عمل نکلا ہے وہ، اور آیت اللہ سیستانی کی فتوے کے مطابق نہیں ہے، تو بنا تقلید کے عمل ہو گیا۔ تو چونکہ آپ یہاں پر جاہل قاصر ہیں، مجبوری ہے آپ کی، آپ نے کوتاہی نہیں کی ہے، بلکہ آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ جہالت مبتلا رہ گئے ہیں۔ تو اگر انسان جاہل قاصر ہو ایک، اور اس کے عمل میں خرابی ارکان جیسی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو، ارکان مثال نماز کی مثال لے لیں، نماز میں تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، نماز میں رکوع رکن ہے، نماز میں سلام رکن ہے، 2 سجدے مثال کے طور پر رکن ہے، ان میں گڑبڑ نہیں کی ہے، دوسری چیزوں میں گڑبڑ کی ہے، جاہل قاصر ہے اور گڑبڑ کہاں کی ہے؟ ارکان کے علاوہ دوسری چیزوں میں گڑبڑ کی ہے، تو اس کا عمل پھر صحیح ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورتحال جو بن رہی، اب اسی سے ریلیٹڈ مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ نے کوئی عمل بغیر تقلید کے انجام دیا ہے، اور نہ واقعے کے مطابق ہے، نہ ہی موجودہ مرجع کے تقلید فتوے کے مطابق ہے، یعنی کہ آپ کے اعمال میں کچھ کمی ہے، کچھ بیشی ہے، کچھ تبدیلی واقع ہو چکی ہے عمل میں۔ تو اب اگر یہ جو تبدیلی آپ کے عمل میں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر جاہل مقصر ہیں، یعنی آپ جان سکتے تھے لیکن نہیں جانا، ایسے آدمی کو جاہل مقصر کہتے ہیں۔ جاہل مقصر، اگر آپ جاہل مقصر ہیں اور آپ میں عمل میں جو خرابی آئی ہے، جو میچ نہیں ہو پا رہی ہے، ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے وہ غلطیاں معاف ہیں، جیسے اخفاء و جہر کا مسئلہ ہے۔ اخفاء و جہر یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ مردوں کے لیے لازم ہے فجر اور مغرب عشاء کی نماز کے پہلی 2 رکعت میں الحمد کو بلند آواز سے پڑھیں، اسے جہر کہتے ہیں، اور ظہر عصر کی نماز میں لازم ہے کہ اسے کم آواز سے پڑھیں، اسے اخفاء کہتے ہیں۔ اب اگر یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے انسان جہر کی جگہ پہ اخفاء کر دے، اور اخفاء کی جگہ پر جو ہے وہ جہر کر دے، تو اب ہماری سچویشن یہاں پہ قائم ہو رہی ہے کہ اگر یہ آدمی جس آغا سیستانی کی تقلید میں آیا ہے، اس نے عبادت میں اس قسم کی غلطی ہو گئی ہے کہ جو جہالت کی صورت میں معاف ہوتی ہے، تو اس کا عمل صحیح ہے، اگرچہ کوئی جاہل مقصر ہی ہے، کوئی بات نہیں، اس کا عمل صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ آخری صورتحال ہے کہ جو شخص بغیر تقلید عمل انجام دیتا رہا، اگر اسے ثاقبہ کا اعمال کی کیفیت معلوم نہ ہو، جو عمل کیا نہیں پتا ہے وہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو وہ اگر یہ نہیں پتا ہو تو اس کے تمام اعمال صحیح ہیں، البتہ کچھ چیزوں میں ایکسیپشن ہے کہ اس کو صحیح کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے۔ علماء سے رابطہ کیا جائے، سوال کیا جائے کہ جناب علی میں تقلید نہیں کرتا تھا، میں نے فلاں عمل ایسے کیا تھا، آیت اللہ سیستانی کے مطابق بھی نہیں ہے عمل، وہ اب میں عمل کا کیا کروں؟ تو اکثر اعمال اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو صحیح ہو جائیں گے، لیکن کچھ گنے چنے اعمال ایسے ہیں جن میں آپ کے عمل میں گڑبڑ ہو جائے گی اور آپ کو اس کو تکرار کرنی پڑ جائے گی۔ بس اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ ہے، کل مومنین مومنات علماء شہداء جن کو فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، خصوصیت سے سید ذاکر حسین نقوی اور سیدہ کنیزہ بطول، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔